اور یہ سب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دجالیت کا جو آخری حملہ ہے انسانیت پر اس کی 3 لیول بیان کیے تھے۔ نظام کی سطح پر سیکولرزم، معیشت کی سطح پر سود، اور معاشرت کی سطح پر بے حیائی، عریانی اور فحاشی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم، بے خدا تہذیب، نا خدا ہونا، سودی نظام، کیا یہ سب کے سب پیچھے جا کر دجال اور دجالیت سے نہیں مل رہے؟ دیکھیں، اگر آپ پوری کی پوری جو تاریخ دیکھیں نا ماڈرن ویسٹ سویلائزیشن کی، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، جی، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف یرسلون، جی، تو یہ جو 1920 کے آس پاس تہذیب ابھری ہے، یہ اچانک نہیں ابھری، یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، یہ باقاعدہ بڑی ترتیب کے ساتھ بنائی گئی، پلاننگ کے ساتھ۔ اس کے پیچھے باقاعدہ دجال کا وہ پورے کا پورا ذہن اور دجال کی وہ پوری گائیڈنس کا عمل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، 1920 میں آپ کی نیشن سٹیٹس کا تصور آیا، آپ کا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، آپ نے وہ ویزا ریگولیشن بنائی، 1920 میں آپ نے پہلا نیوڈ بیچ بنایا جرمنی میں، 1920 میں آپ نے پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن کیا، 1920 میں آپ نے اپنے بینکنگ لاز بلڈ کیے، 1920 میں آپ نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل کیا۔ یہ سارے کے سارے یہ جو 1920 سے لے کے 30 تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر وہ مکمل خط و خال جو تھی وہ طے کر چکی ہوئی تھی یہ تہذیب، جس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ 1% سے بھی کم ہوں گے، بلکہ 0.0001% ہوں گے کہ جو ہم جنس پرست ہیں، لیکن وہ 100% لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں جب کوئی بحث کی صورتحال آتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں، یعنی ڈیموکریسی کا جو اکثریت کا پرنسپل بھی وہاں غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ ان کے خلاف ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر جنہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں کہ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، جو ہومو سیکسول بانڈز ہیں، ان سے ہمارے معیشت اور ہماری بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے ان لوگوں کو باقاعدہ ان کے لائسنس کینسل کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکثریت کا تصور ہے یہ غلط ہے، جو ان کی ویلیوز کو مانے گا وہی رائٹ ہے، جو ان کی ویلیوز کو نہیں مانے گا وہ رائٹ نہیں ہے۔ مثلاً عورت کو حجاب دینے کا تصور ہے، یا عورت کی جو پرسنل لائف کا تصور ہے، یا عورت کی جو زندگی کا اور اس کے اندر اس کے آگے بڑھنے کا تصور ہے، وہ مانے۔ اگر اکثریت اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم گھروں میں رہنا چاہتی ہیں تو وہ جمہوریت کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ مکمل طور پہ وہ نظام ان کا ہے، اور اسی نظام کا حصہ جمہوریت بھی ہے، اسی نظام کا حصہ سیکولرزم بھی ہے، اسی نظام کا حصہ جو ہے یہ پرومسکیوٹی بھی ہے، یہ پوش فلمیں بھی ہیں، اور وہی جو ہے کہ اسی نظام کا حصہ سودی نظام بھی ہے۔ اور اللہ نے جو قرآن کی آیت ہے سورہ اپنا انبیاء کی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہ واقعی ان بلندیوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا نظام سیٹلائٹ گورنمنٹ ہے جو ہے چلا رہا ہے۔ اور یہ سب یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے ہم نے ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اور ہمارے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو بڑا اجنبی سا تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور وہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا دامن پکڑے خود بھی اجنبی ہو جائیں۔ گویا آپ نے جو بات کہی کہ جناب کوئی شخص اگر صحیح بات کرتا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں، اسے پرانے وقتوں کا قرار دیتے ہیں، تو گویا یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے بھی تکمیل کا ایک جو ہے وہ مظہر ہے، یہ سامنے جو معاملات آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تھی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ نہ ہمارا معاشی نظام تھا، نہ ہمارا سیاسی نظام تھا، نہ ہمارا معاشرتی نظام تھا، کوئی نظام نہیں تھا، اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ چند لوگ اجنبی کے طور پہ دور سے پہچانے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل مختلف ہے۔ آج اسلام میں مسلمان خواہ وہ کچھ بھی ہو، آج وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، اور اسلام تو اجنبی ہے ہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس کے کانسیپٹ کے بارے میں گفتگو کریں، آپ اس کو اجنبی ہے۔
نہیں آج بھی اوریہ صاحب، آج بھی اگر ہم کوئی دین کی بات، ایون ہم مسلم معاشرے کی بات بھی کریں نا، تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. یہ ایک بڑی سمپل جو ہے ایک لیبل جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سیکولرزم اور الحاد پر بحث ہوئی، اب میں کہہ سکتا ہوں کما حق کو ہوئی جی، کسی حد تک ہوگی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں، اس میں کیا ایسا ہم کریں کہ ہم اس کا شکار نہ ہو سکیں؟ میرے خیال میں بڑی شاندار ڈائمنشن آپ نے دی حدیث کا حوالہ دے کے. دیکھیں ہمارے لیے تو روشنی مدینہ منورہ سے ہے، بے شک. ہمارے لیے تو روشنی وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، اور یہ روشنی اللہ کے فضل سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور زندہ رہنمائی ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. دیکھیں جو مشکلات کا دور ہوتا ہے نا، ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ دجالیت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک پوری تہذیب کی بات کرتے ہیں، پھر ان کی جو انوالومنٹ ہے ہماری زندگیوں کے اندر، پھر آہستہ آہستہ جو پینیٹریٹ وہ کر گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہم پھنس گئے. اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ باتوں کو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو مشکلات کا دور ہے نا، وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہے. مثلا یہ والی بات جو آپ نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً وسیعود کما بدا، کہ آئندہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا. گویا جو مسلمان ہوں گے وہ معاشرے میں مس فٹ ہوں گے. اللہ اکبر. یہ مس فٹ ہے، اجنبی لوگ ہیں معاشرے کے اندر، یہ کوئی اس معاشرے کے لوگ نہیں ہیں. اب دیکھ لیں ہوا پڑا ہے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اجنبی سمجھا جائے. لہٰذا جس کو اجنبی سمجھا جاتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے. اچھا اس کے آگے بھی ایک چند روایتوں میں یہ حدیث تھوڑی سی آگے بھی ہے. اچھا مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ غرباء ہیں کون؟ اور اس کے جواب میں بھی مختلف روایتیں ہیں. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یحیون سنتی وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرا طریقہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. لہٰذا جدید ترین دور ہو، قرب قیامت کا دور ہو، تو اس کو کریں تو یہ ہے وہ خوشخبری کا دور. جو شخص اس کردار کا حامل ہے وہ انشاءاللہ خوشخبری کا حامل ہے. دوسری حدیث اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیے، میرا خیال کافی حد تک مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. کہ ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، ایام الصبر، ہاں اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور. اب صبر سے کیا مراد ہے وہ بھی حدیث کے اگلے الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے کیا چیز اس سے مراد. آپ نے فرمایا ایک دور ہے صبر کا، ڈٹنے کا دور ہے. ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا اس دور میں دین پر ڈٹنا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح دین کی بات کرنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا. کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہی وقت ہے اور کیا ہے. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا مشکل ہوگا لیکن ساتھ خوشخبری کیا ہے، فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ. اب یہ عامل کے لفظ سے سمجھ آ گئی کہ صبر سے کیا مراد ہے. صبر سے مراد دین پر عمل کرنا ہے. فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے گا، فرمایا اجر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. اب صحابہ بھی کمال کرتے تھے، پوچھا 50 منا او 50 منہم، ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر پائے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا. تو یہ دور جو مشکلات کا دور ہے، فکری طور پر پیچیدگیوں کا دور ہے اور مسلمانوں کے لیے اجنبیت کا دور ہے، یہ دور تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشخبریوں کا دور ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ڈٹے رہیں. اور یہ صاحب اس میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا کہ آپ اس سیکولرزم اور الحاد سے بچنے کے لیے کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں؟ نسخہ تو خیر یہ تو ایک دم سے اس کا نسخہ ہے کوئی ظاہر بات ہے، 200-300 سال کی ایک جدوجہد ہے. دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر، بچانا تو ہے نا اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، معاشرے کو بھی. اگر آپ کے پاس ایک 40
मतलब 40 किलोमीटर के इलाके के रकबे का इलाका मिल जाए और आप उसके अंदर अपना निज़ाम तालीम, अपनी तर्ज माशरत, अपनी तर्ज जिंदगी मुकम्मल तौर पे नमूने के तौर पर नाफिज कर सकें, तो इससे बेहतर नुस्खा और कोई नहीं। अल्लाह अकबर। वो महाल है, आजकल के ज़माने में महाल नज़र नहीं आता। महाल तो है, लेकिन है देखें आपके पड़ोस में अफगानिस्तान है, मैंने 5 साल उनके दरमियान गुजारे हैं, जब वो 6 साल उनके मुल्ला उमर की हुकूमत थी। उन्होंने सब, आज आप अंदाजा करें, लोग जो है वो इस वक्त जब उन्होंने पिछले छूटा, लोग जो है हार पहना के उनको कहते हैं कि तुम आ जाओ। उनके बदौलत जो अमन हुआ था, 1500 साल की तारीख में अफगानिस्तान की सरजमीन का कभी इतना अमन नहीं हुआ जितना मुल्ला उमर की उस जमाने में हुआ। कभी इतना इंसाफ नहीं हुआ जितना उसके जमाने में हुआ। यानी आप अंदाजा करें कि बिलियंस ऑफ डॉलर की मईशत थी कि जो पॉपी के ऊपर और अफ्यूम की काश्त पे थी, एक हुक्मनामे के ऊपर लोगों ने खुद जलाए। और सबसे बड़ी बात, जी जी, पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट बिकम्स इनविजिबल, कि रियासत नजर ना आए। हर शहर में 6 से 7 तालिबान होते थे, लेकिन कानून नाफिज होता था। लेकिन आप गोया आपका जो कहने का जो था कि कुछ इलाके में ऐसा हो, तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कोई और जी जी डॉक्टर साहब कुछ सिर्फ 1-2 फिक्रे और ये साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कोई खित्ता अर्जी अगर मौजूद नहीं है तो ये 5-6 फुट की कायनात तो मौजूद है। हाँ जी, 5-6 फुट का तो बंदा कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, जितना एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उस पर तो अल्लाह के दीन का इस निजाम पर हमने पूरा प्रोग्राम करना है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू थी आज सेकुलरिज्म और इल्हाद पर, और हमने अल्लाह करे कि जो हमने सही बात की है वो आपके जहनों तक में बैठे, और हमसे अगर कोई बात गलत निकली है तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। एक हदीस मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन ख़त्म करने से पहले, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि नात ख्वां साहब से भी दरख्वास्त करूँगा नात पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सबसे खूबसूरत ईमान किसका है? सहाबा से सवाल किया, बड़ा अहम सवाल। सहाबा ने कहा, ज़ाहिर बात है कुछ सोच के कहा होगा कि सबसे खूबसूरत ईमान तो फरिश्तों का होगा। आपने फरमाया उनका ईमान क्या खूबसूरत हुआ, वो तो अल्लाह के पास होते। तो सहाबा ने फिर कहा कि फिर सबसे खूबसूरत ईमान नबियों का होगा। तो उन्होंने कहा उनका ईमान क्या खूबसूरत हुआ, वो तो उनके ऊपर तो फरिश्ते उतरते हैं, वही उतरती है, उनका ईमान क्या खूबसूरत हुआ। फिर सहाबा ने डरते डरते कहा कि फिर अल्लाह के रसूल हमारा ईमान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान क्या खूबसूरत, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ, तुम्हारा क्या खूबसूरत ईमान हुआ। तो सहाबा ने कहा फिर आप ही बताइए, हार गए। तो आपने फरमाया कि सबसे खूबसूरत ईमान मेरे उन भाइयों का होगा जो मेरे बाद आएंगे, और वहाँ पर उन्हें सिर्फ कुरान और मेरी सुन्नत मिलेगी, और वो उस पर ईमान ले आएंगे। सबसे खूबसूरत ईमान उसका है। आज हम इस खूबसूरत ईमान के हामिल हो सकते हैं अगर हम अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपने मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के दायरे में रहते हुए उनकी रोशनी में अंजाम दें। यह हमारा प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।